بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ انٹرویو کے سوالات میں سے آج جس اہم سوال کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے۔ یہ ازل سے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22۔ بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پورے کے پورا قرآن آسمان دنیا کے بیت العزت کے اندر نازل کیا گیا، اور دوسری مرتبہ اس کے بعد بیت العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب معمول یا حسب ضرورت نازل کیا گیا، یہاں تک کہ یہ نزول 23 سال تک جاری رہا۔ تو قرآن کریم میں اس نزول کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کا مطلب، چنانچہ قرآن کریم میں جہاں کہیں انزال استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا، کیونکہ انزال کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں نازل کر دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، کہ بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ اور تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج ہوا، کیونکہ تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 106، کہ قرآن کریم کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یا ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، حاکم، بیہقی، ابن ابی شیبہ، طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ اب اس انزال اور تنزیل کی حکمتیں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے انزال کی حکمتیں، قرآن کریم کو ایک دفعہ میں لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی بیت المعمور میں نازل کرنے کی کیا حکمت تھی؟ تو پہلی حکمت یہ ہے، اس کے بارے میں علامہ ابو شمع فرماتے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصود تھا۔ اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی ہے۔ دوسری حکمت، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود ہے کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت العزت میں۔ تو یہ 2 حکمتیں تھی، انزال یعنی یکبارگی نزول کی۔ تنزیل کی حکمتیں، تنزیل کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی پورا قرآن کریم نازل ہونے کی صورت میں تمام احکام قرآنیہ کی تعمیل و پابندی ہر مسلمان پر فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ شریعت محمدیہ کی ان حکیمانہ مصلحتوں کے خلاف ہو جاتا جو اس شریعت کے اندر ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ دوسری حکمت، قریش مکہ کی طرف سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھی،
اس لیے بار بار آیات قرآنیہ کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کی تقویت کا سبب بنتا تھا، جس سے ان اذیتوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ تیسری حکمت، قرآن کا اکثر حصہ لوگوں کے مختلف سوالات اور ان کے جوابات اور مختلف واقعات پر مشتمل ہے، لہٰذا ان آیات کا نزول انہی اوقات میں زیادہ مناسب تھا جن میں وہ سوالات کیے گئے تھے یا جب وہ واقعات و حالات رونما ہوئے تھے۔ اس طریقہ سے اہل اسلام کے جذبہ استقامت اور بصیرت و ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، قرآن کی حقانیت پر اور زیادہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ واقعی کلام الہی ہے۔ چوتھی حکمت اس میں یہ تھی کہ امت کے امی یعنی ناخواندہ ہونے کی بنا پر یہی مناسب تھا کہ قرآن تدریجی مراحل میں نازل کیا جاتا تاکہ حفظ قرآن، فہم قرآن امت پر آسان ہو جائے، نیز عادات جاہلیہ ایک ایک کر کے امت سے دور کیے جائیں اور عبادات کی عادات فطری طریقہ سے ان کے قلب و نظر میں جگہ پکڑ لیں، یعنی ان کی دل کے اندر بیٹھ جائیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔